حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جناب عمر فاروق جب نماز پڑھاتے اتنا رویا کرتے تھے کہ 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جایا کرتی. ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے, ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری حیثیت کیا تھی اور رب کریم نے ہمیں نوازا کیا ہے. آپ پڑھیے کتابیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل جاتا ہے. نبی پاک فرماتے میرا عمر جب تک دنیا میں رہے گا دوزخ کو تالا لگا رہے گا. اس صاحب عزد الغابہ نے لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو بلوایا, فرمایا چل میرے عمر کی شان بیان کر. تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 950 سال اگر اللہ مجھے عمر دے, 950 سال رب عمر دے اور پھر بھی میں عمر فاروق کے فضائل بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا. عمر کی شان میں نہیں بیان کر سکتا. 950 سال بھی اگر میری عمر ہو. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں میں سے اکیلے تھے جو بوڑھے بھی اور مکے میں رہ رہے تھے, بڑے سردار تھے. کلمہ بھی انہوں نے فتح مکہ کے بعد پڑھا. جناب عمر فاروق کے زمانہ جب آیا تو حضرت عمر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا تو جا کے مکے والوں سے کہا کوئی مسئلہ تو نہیں. تو انہوں نے کہا حضور ایک مسئلہ ہے. حضرت ابو سفیان کی حویلی کو جو رستہ جاتا ہے نا اس رستے میں کچھ جگہوں میں پانی گزرتا تھا تو انہوں نے بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا تو رستہ بنا دیا. تو اب ہمارے لیے یہ مشکل بن گئی ہے کہ ہم گزر نہیں سکتے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ تمہیں انہیں کہنا چاہیے تھا. کہا حضور ڈر لگتا تھا. کہا نہیں. فرمایا چلو تمہیں لگتا ہے مجھے تو نہیں نہ لگتا. حضرت ابو سفیان ویسے بھی بڑے تھے, برادری کے بھی بڑے تھے, عمر میں بھی بڑے تھے. حضرت عمر پہنچ گئے, دروازے پہ دستک دی, وہ باہر آئے تو کہا جناب یہ روڑے پتھر آپ نے رکھے ہیں راستہ بنانے کے لیے. کہا ہاں. تو فرمانے لگے پھر باہر آئیے ذرا اٹھانے بھی آپ نے, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ میں ہوتا تو میں تو جھگڑا کرتا, میں ہوتا تو میں تو کہتا کہ جناب میرا تو 4,500 ووٹ ہے, میرا تو جناب 5-6 ہزار آدمی میرے کہنے پہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے. مجھے کہہ دیے تم نے, مجھے کہہ دیے یہ تم نے, اتنی جرأت تمہیں. میرا قبیلہ, میری برادری, میرا یہ میرا وہ, یہ راستہ بڑی ایک داستان ہے ہمارے پاس. جو جس نے اپنی دکان کے آگے پھٹا رکھا ہوا ہے اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ تو نے غلط کی ہے, حالانکہ شارع عام پہ وہ بیٹھا ہے پھٹا لگا کے, لیکن آپ منع نہیں کر سکتے, کہہ نہیں سکتے. جناب سیدنا عمر فاروق نے کہا حضور آئیے, اٹھانا بھی آپ نے ہے. تو جناب ابو سفیان کیا بات ہے. حضرت ابو سفیان فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ ان لوگوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں, اگر یہ مجھے بتاتے تو آپ کو تکلیف نہ کرنا پڑتی. آپ نے فرمایا عمر میں اپنی بالکل تو ہی نہیں سمجھتا, رکھے میں ہے تو اٹھاؤں گا بھی میں, بس ان لوگوں کو کہہ دو کہ مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھتے بھی جائیں اور مجھے معاف بھی کرتے جائیں, تاکہ میری وہ قیامت کی گواہی جو ہے وہ میرے حق میں درست ہو جائے. میں اٹھاؤں گا, میں تیار ہوں, ابھی اٹھاتا ہوں. یہاں جھگڑا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے, دغا ہوتا ہے. ایک شخص جس نے صرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فیصلہ ماننے سے انکار کیا تھا, جناب عمر نے گردن کاٹ دی. گستاخ کی گردن کاٹنا یہ بھی اخلاق ہے. اور سنو, ایک شخص کو بلا کے کھڑا کیا حضرت فاروق اعظم نے اور کہا کہ تو روز نماز میں آپا صاحب آتا واللہ کی صورت کیوں پڑھتا ہے, تجھے اور کچھ نہیں آتا؟ تو اس نے کہا بڑا کچھ آتا ہے پر مجھے نہ ذرا پسند پڑی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنبیہ کی ہے. تنبیہ اللہ بڑا ہے نا اپنے محبوب سے, تو اگر رب اپنے محبوب کو تنبیہ کرے تو اللہ کر سکتا ہے. کہا تو گستاخی کی نیت سے پڑھتا ہے قرآن. تفسیر روح البیان کو کہا کہ دیکھیے وہ روز فجر میں امام تھا, روز فجر میں سورہ عبسہ اللہ پڑھتا تھا. حضرت عمر نے کہا کچھ اور نہیں آتا. کہا آتا تو بڑا ہے پر پسند بڑی ہے. حضرت عمر فاروق نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن کاٹ کے فرمایا جو گستاخی کی نیت سے قرآن بھی پڑھے گا ہم اسے بھی قتل کر دیں گے. یہاں لوگوں کے سروں پہ چونی نہیں تھی, موجیں لگی ہوئی ہیں. خبردار, یہ تو حالات بنے ہوئے اسی لیے بنے